دیتے ہیں, غریب کا خیال رکھتے ہیں. حضور نے قبول کر لی تھی تو تو عجیب آدمی ہے, تو نے مانگ لی, یہ خیال نہیں آیا. پہلے مسکراہٹیں تھیں جب حضور اور جناب عبد الرحمن, اب سنجیدگی آئی. اب سنجیدگی کے فوراً بعد جب صحابی نے سوال کیا تو محفل میں آنسو آ گئے. حضرت عبد الرحمن رو پڑے, نمازیں بھی ہیں, جہاد بھی ہے, پر فخر نہیں کسی بات پہ, رو پڑے. کہنے لگے, او بیلیا تیرا کیا خیال ہے, میں نے اوڑھنے کے لیے لی ہے, پہننے کے لیے لی ہے؟ فرمانے لگے, نہیں, اللہ کی عزت کی قسم, میں نے تو اس لیے لی ہے جب مروں گا تو گھر والوں کو کہوں گا مجھے نبی پاک کی چادر میں کفن دینا. اٹھانا بخاری پڑھنا, حضور کی چادر میں کفن دینا, اس لیے کہ مجھے پتا ہے جب مصطفیٰ کی چادر اوڑھ کے جاؤں گا تو اللہ بے حساب ہی بخشش فرما دے گا. تو نبی پاک کے وسیلے کا قائل نہیں, یہاں چادر کی بات ہو رہی ہے. سنیے سنیے اور غور کیجئے. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ, ان کی اماں نے نا حضور سے بڑا پیار کیا. حضرت ابو طالب کے گھر میں نبی پاک نے پرورش پائی. ان کی والدہ حضرت علی کی والدہ جناب فاطمہ بنت اسد حضور سے بڑا پیار کرتی. صحابہ کہتے ہیں اس دن حضور بڑا روئے جس دن حضرت فاطمہ نے مدینے میں انتقال فرمایا. فاطمہ بنت اسد جناب علی کی والدہ فرماتے ہیں جب خبر ملی کہ حضرت علی کی والدہ وصال کر گئی تو حضور رونے لگے. فرمایا وہ علی کی نہیں, وہ تو میری ماں تھی, میری اماں تھی. امام ابو نعیم نے لکھا ہے, کہتے ہیں حضور نے فرمایا جب میری اماں کو غسل دینے لگو نا, کفن پہنانے سے پہلے مجھ سے پوچھ لینا. صحابہ کہتے ہیں کفن دینے سے پہلے عورتیں آئیں, حضور کیا کرنا ہے؟ نبی پاک اندر گئے, جو قمیض پہنی ہوئی تھی وہ اتار کے دی. اور میں چٹے رنگ کا سفید رنگ کا کفن نہ دینا, میرا کرتا پہناؤ میری اماں کو. حضور نے کفن دیا. حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں جب جنازہ پڑھ لیا نا تو نبی پاک فرمانے لگے قبر صحیح بنائی ہے تم نے؟ حضور صحیح بنائی ہے. فرمایا نہیں, لگتا نہیں. فرماتے ہیں یہ کہتے کہتے میرے نبی قبر میں اتر گئے, میری آنکھیں برس پڑی. میں نے کہا علی کی اماں رب تجھ سے کیا حساب لے گا, ساری رحمتیں تو پہلی تیری قبر میں آ گئی. عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں, بعد مرنے کے قبر میں بھی اجالا ہوگا. نبی پاک قبر میں لیٹے, پھر بیٹھے, فرمایا صحیح ہے قبر. پھر میرے نبی پاک نے دفن کیا ان کو. پھر دیر تک دعا کرتے رہے اور رو کے فرمانے لگے اے اللہ اپنے نبیوں کے وسیلے سے اور میرے وسیلے سے میری اماں کی قبر روشن کر دے. حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کسی کا دل نہیں کرتا اس کی ماں مرے, آج میرا دل کرتا تھا کاش میری مر جاتی, یہ فضیلت میری اماں کو نصیب ہوتی. سیدنا ابو ذر فرماتے جب حضور رخصت ہونے لگے تو میں قریب گیا, میں نے کہا حبیبہ ذرا یہ رنگ مجھے بھی سمجھائیں. تو حضور نے فرمایا میں نے اپنا کرتا اس لیے پہنایا ہے کہ جب میرا کرتا فاطمہ بنت اسد کو پہنایا جائے گا تو اس کے توسل سے اللہ انہیں جنت کا جوڑا عطا فرمائے گا. اور قبر میں اس لیے اترا ہوں کہ جب میں قبر میں اترا ہوں تو اب میری اماں کی قبر تنگ نہیں ہوگی بلکہ اللہ میری برکت سے کشادگی عطا فرما دے گا. پسے مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا, فقط ایک دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا. اور میاں صاحب تو تڑپ اٹھے, کہنے لگے قبر میری تے میرے اپیرا جے کر پاویں پھیرا. زندگی میں بھی دعا رہی, زندگی میں بھی دعا رہی کہ تو آئے, میں کو جیتے میرا دل بر سوڑا کیوں کر اس نو بھاواں, او ویڑے میرے وڑدا نہ ہی میں پئی لکھ وسیلے پاواں. میں نے زندگی میں بھی کہا وہ نہیں آیا, کی سی جے درد بن کے آ جاندو, وہ نہیں آیا. میاں صاحب کہتے ہیں میری قبر میں بھی یہ دعا رہی, قبر میری تے میرے اب پیرا جے کر پاویں پھیرا. قبر میری تے میرے اب پیرا جے کر پاویں پھیرا. قبر دے وچوں ہڈیاں اٹھ کے مجرا کر سن تیرا. تو آ تو صحیح میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر میں لیٹ گئے. او بھائی یہ وسیلہ اتنا پیارا, یہ وسیلہ. حضرت ابو ذر فرماتے ہیں دل کرتا تھا یہاں میری اماں ہوتی, اتنی کرم نوازیاں, اتنی بندہ نوازیاں, اتنی رحمتیں. حضور نے خود حضرت زینب نبی پاک کی صاحبزادی بڑی بیٹی کا وصال ہوا, حضور اس دن بھی بڑا روئے اور فرمایا جب میری بیٹی کو غسل دے لو تو پہلے مجھے بتانا, کفن نہ دینا.
صحابہ کہتے ہیں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ بی بی صاحبہ کو غسل دے لیا، کیا کرنا ہے؟ تو حضور نے اس دن بھی کرتا اتار کے دیا، فرمایا میری قمیض میں میری، او بھائی یہ وسیلہ نہیں، یہ تجھے وسیلہ۔ ایک صحابی حضرت ابو معذورہ، شریعت میں کندھے تک بال رکھنا جائز ہے، اس صحابی کے اتنے لمبے بال تھے کہ جب وہ بیٹھتے تھے تو نیچے دب جاتے تھے۔ لوگوں نے منع کیا، کٹواتا کیوں نہیں؟ فرمانے لگے نہیں کٹوانے۔ کہا کیوں؟ فرمانے لگے قبر میں لے کے جانے، قبر میں۔ کہا کیوں؟ فرمایا ان بالوں پہ ایک دفعہ نبی پاک نے ہاتھ رکھا تھا، حضور نے دست مبارک رکھا تھا، میں ساتھ للحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، ہم نے اندھیری رات سنی تھی چراغ۔ عبداللہ بن عتیق صحابی ہیں، حضور نے گستاخ قتل کرنے بھیجا، انعام دیے، انتقال کا وقت آیا تو بچوں کو بلایا، کہنے لگے یہ ایک ڈنڈا ہے، عصا ہے، جب مروں تو میری قبر میں رکھنا۔ کہا ابا جی سنا نہیں کبھی کسی نے ڈنڈا قبر میں رکھا ہو، عصا آپ کی قبر میں کیوں رکھے؟ فرمایا بیٹا تمہیں پتا نہیں، یہ معمولی نہیں، یہ وہ ہے جو میرے رسول نے مجھے دیا تھا، یہ میری قبر میں، قبر میری تے میرے اب پیرا جے کر پاویں پھیرا، قبر دے وچوں ہڈیاں اٹھ کے مجرا کن سن تیرا، پسے مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا، فقط ایک دل کے گوشے سے خیالے حضرت انس بن مالک کہتے ہیں مر جاؤں تو حضور کے منہ مبارک میری زبان کے نیچے رکھ دینا۔ حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں میرے پاس حضور کے ناخن ہے، جب میں مروں تو میرے کفن میں رکھ دینا۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہمارے پاس کوئی شے نہیں، کوئی شے نہیں، نہ ہمارے پاس حضور کے بال مبارک، ہم کم نصیبوں کے پاس، ہم غریبوں کے پاس نہ منہ مبارک، تو حضور آپ کے پاس کیا ہے؟ فرمانے لگے لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، کہنے لگے کلیجہ پھاڑ کے دیکھو اندر دل پہ میں نے نبی کا نام جو لکھا ہوا ہے، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، ہم نے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ حضور کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ جو ہے، اس موضوع پر ہی بولتے جانے کو دل کر رہا ہے لیکن اس عنوان کو ختم بھی کرنا ہے۔ ایک ہے حضور کا وسیلہ، ایک ہے اولیاء کا وسیلہ۔ یہ بات بھی 2-4 منٹ میں سمجھ لیں۔ صحیح بخاری مسلم میں میرے نبی پاک نے فرمایا ہے، حضور فرماتے ہیں لوگ جہاد کرنے جائیں گے، ایک زمانہ آئے گا میرے بعد لوگ جہاد کریں گے، پوچھا جائے گا تم میں کوئی صحابی ہے؟ کہا جائے گا ہے، تو نبی پاک فرماتے ہیں صحابی کی وجہ سے اللہ فتح عطا فرما دے گا، گویا ولی کا وسیلہ دینا۔ حضور فرماتے ہیں پھر لوگ جہاد کرنے جائیں گے تو پوچھا جائے گا مسلمانوں سے تم میں کوئی صحابی ہے؟ کہیں گے کوئی نہیں۔ کہا کوئی تابعی ہو صحابی کو دیکھنے والا؟ کہا جائے گا ایک ہے، تو فرمایا اس تابعی کی برکت سے اللہ فتح عطا فرما دے گا۔ نبی پاک فرماتے ہیں بخاری مسلم کے لفظ ہے، پھر پوچھا جائے گا لوگ جہاد کرنے جائیں گے کوئی صحابی ہے؟ کوئی نہیں۔ کوئی تابعی ہو؟ کوئی نہیں۔ کوئی صحابی کو دیکھنے والے کو دیکھنے والا تبع تابعی ہو؟ ایک تبع تابعی ہے، تو نبی پاک فرماتے ہیں اس کی برکت سے ہی اللہ فتح عطا فرما دے گا۔ مشکات میں، بخاری میں موجود ہے، نبی پاک فرماتے ہیں یہ جو اللہ تم پہ بارشیں برساتا ہے، تمہیں رزق دیتا ہے، یہ تمہارے ضعیف لوگوں کے وسیلے سے اللہ دیتا ہے۔ جب شادی ولیمے کے اور سالگرہ کے اور عقیقے کے کارڈ لکھے جا رہے ہوتے ہیں تو پتہ ہوتا ہے اس کو رہنے دو، اس کو آنے دو، اس کو مس کر دو، اس کے بغیر گزارا نہیں۔ ان وسیلوں کا سارا پتہ ہے۔ اللہ رسول کے وسیلے کی بات آتی ہے تو ہم بھی فتویٰ پوچھنے چلے جاتے ہیں، ہم بھی تفصیلات پوچھتے ہیں، ادھر ادھر نہ جا۔ یاد رکھ بغیر مصطفیٰ کے تیرا کوئی کام نہیں چل سکتا، بغیر نبی پاک کے تیری زندگی گزر سکتی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ وسیلہ ضائع نہ کر بیٹھنا، ایسے کسی کی بات میں نہ آ جانا۔ یہ ایمان ہے، یہ ایقان ہے، یہ لذت ہے، یہ حسن ہے، یہ سرمایہ ہے، کسی جگہ اس میں کوتاہی نہ کر لینا، ایک ذرہ برابر تیرے دل میں نقص نہ واقع ہو جائے۔ یاد رکھنا نیک اعمال بھی وسیلہ ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارے عمل ایسے ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول کیے جائیں۔ اللہ کرے کہ ہمارے عمل ایسے، اعمال کا وسیلہ دینا 100% جائز ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں۔ حدیث پاک سنیے، میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کے 3 لوگ تھے، نیک آدمی تھے، سفر پہ جا رہے تھے تو بارش تیز آ گئی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، تیز بارش آئی، ایک غار میں پناہ لی بارش سے بچنے کے لیے۔ اچانک طوفان آیا تو ایک پتھر لڑک کر غار کے منہ کے آگے گر گیا، اندھیرا چھا گیا، اندر اندھیرا، طوفان ہے، پریشانی ہے۔ میرے حبیب پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جب اندھیرا
दम घुटने लगा, अंधेरा होने लगा, परेशान होने लगे। एक बोला, कहने लगा अगर जिंदगी में कोई नेक काम किया है तो उसको याद करके दुआ मांगो, अल्लाह करे हमसे कोई नेक काम हो जाए। जो होते हैं उसमें भी रियाकारी होती है, उसमें भी मिलावट होती है। कोई नेक किया है तो दुआ मांग लो। एक ने हाथ उठाए और दुआ कैसे मांगी? अल्लाह अकबर। अर्ज करने लगा, ए अल्लाह तू जानता है मैंने बकरियां रखी हैं, मैं दूध धो के बेचता हूं, मेरे बेटे भी हैं, बेटियां भी हैं, औलाद भी है, और मेरे पास लोग दूध खरीदने भी आया करते थे, पर अल्लाह मेरे बूढ़े माँ बाप हैं। मैंने अपनी जिंदगी का तरीका बनाया है, जब तक अब्बा जी दूध नहीं पिएंगे किसी को नहीं मिलेगा, जब तक मेरी बूढ़ी माँ के लबों से दूध नहीं लगेगा किसी को नहीं मिलेगा। ऐ अल्लाह वो रात भी तू जानता होगा, जब मैं देर से आया, दूध धोया तो माँ बाप सो चुके थे। अर्श के मालिक तू भूला नहीं करता, तू भूलने से पाक है। मेरे रब, मैं दूध का प्याला लेके सारी रात खड़ा रहा माँ बाप के सराहने, ना मैंने दूध बेचा ना मैंने बच्चों को दिया। आधी रात के बाद उनकी आंख खुली, उन्होंने दूध पिया। ऐ अल्लाह मेरी अम्मा भी मुझसे बड़ी राजी हुई, मेरा बाप भी बड़ा राजी हुआ। मालिक अगर वो अमल वाकई तुझे कबूल है तो इस मुसीबत से निजात दे दे। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते, उसने ये वसीला दे के दुआ मांगी तो अल्लाह ने पत्थर सिरका दिया। पहले रोशनी नहीं आ रही थी, अब रोशनी आनी शुरू हो गई। पता चला जो जिंदगी में रोशनी चाहता है वो माँ बाप की नौकरी करे, जो जिंदगी में रोशनी चाहता है वो माँ बाप की बुल्ले शाह तू आसमानी उड़दियां फड़ना है, और जेड़ा घर बैठा उन्हें फड़िया ही नहीं। इनकी नौकरी करो, रोशनी मिलेगी। दूसरा बोला, उसने कहा अल्लाह तुझे पता है मैंने कई लोग मजदूरी पे रखे हुए हैं। एक शख्स मजदूरी करता था तो कुछ किलो, कुछ शेर चावल, कुछ चावल उसकी मजदूरी बने। मिसाल देके समझाता हूं, 10,000 के चावल उसकी मजदूरी बन गए। मैंने उसको कहा मजदूरी ले ले, तो वो नाराज होके चला गया नाराज होके। लेकिन ए अल्लाह मैंने उसका माल खाया नहीं, मैंने मजदूर का हक रखा नहीं। ए अल्लाह मैंने 10,000 अलहदा कर दिया, वो चावलों की कीमत मैंने अलहदा कर दी। जब मैं कारोबार करता तो मैंने उसका पैसा इन्वेस्ट कर लिया, फिर उस पैसे से मैं कमाता रहा। एक वक्त आया कि जमाने बीत गए, वो 10,000, 10 लाख या यूं समझ ले 10 करोड़ हो गया। कई गायें, कई ऊंट, कई प्लाट आ गए। ऐ अल्लाह कई जमाने के बाद वो मजदूर लौटा और कहने लगा साहब मैं गरीब हो गया हूं, तंगदस्ती आ गई है, बूढ़ा हो गया, वो मेरे पैसे तो दे दे। तुम ऐ अल्लाह मैं बेईमान नहीं हुआ, एक रत्ती बराबर भी मेरे दिल में मैल नहीं आई। मैंने कहा ये इतनी दर्जन गायें तेरी, ये ऊंट तेरे, ये प्लाट तेरे। वो कहने लगा तू मुझसे मजाक करता है, मेरे तो थोड़े से चावल थे, यूं समझ ले 10,000 के और इतना कुछ। मैंने कहा वो तेरे पैसे, तू नाराज होके चला गया, मैंने ढूंढा तो मिला नहीं। वो तेरे पैसे मैंने इन्वेस्ट किए तो आज ये सारा सरमाया उसी का है। अल्लाह वो बूढ़ा मजदूर जब इतनी गायें मिली, इतने ऊंट मिले, इतने उसे प्लाट मिले तो वो रोता दुआएं देता गया, ऐ अल्लाह अगर तुझे मेरा वो अमल काबिल कबूल है तो इस मुसीबत से निजात अता फरमा। मेरे नबी पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते पत्थर थोड़ा और हट गया। अब तीसरा बोला, अमल का वसीला दे के ओ भाई कोई अमल बचा के रख, कुछ कर ले, कुछ जिंदगी में इकट्ठा कर ले। कोई तो ऐसा अमल हो जब कयामत आए तो तू मुसीबत से बच सके, तू कब्र में मुसीबत से बच सके, तू दुनिया में मुसीबत से बच सके। मेरे रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते तीसरा बोला, कहने लगा है अल्लाह तू जानता है मैं जवान, मैं राना, मैं हसीन, मुझे औरतें दावत देती थी, अपनी तरफ मायल करती थी, लेकिन मैं किसी पर ना देखता। बस एक चचा की बेटी पे मैं आशिक हो गया, उसके मैं करीब जाने लगा, बुलाने लगा। 100 दिनार भी इकट्ठे किए उसको देने के लिए। एक ऐसा वक्त आया कि वो राजी भी हो गई। ऐ अल्लाह तन्हाई भी आ गई। यूं समझ लो कि मैं जवान भी, हसीन भी, मालदार भी, मैं चाहूं तो एक एक दिन में 4-4 दफा मैं बदकारी कर सकता था। ऐ अल्लाह सारी खूबियां थी। वो बीबी मेरे पास आई, कमरा तन्हाई, कोई देखने वाला नहीं था। जब मैं उसके करीब जाने लगा तो वो औरत कहने लगी तू रब से डर जा, रब से डर जा, रब से डर जा। ऐ अल्लाह ताकत भी, जवानी भी, हुस्न भी, माल भी, मैं सब कुछ कर सकता था पर तेरे लिए।
اور اگر مسلمان ہوگا تو کہے گا اے اللہ تیرے رسول کے لیے، اے اللہ مدینے والے چاند کی بات مان کے، اے اللہ آمنہ کے معصوم کی بات مان کے، اے اللہ جناب فاطمہ الزہرا کے ابا کی بات مان کے میں نے اپنے نفس کی خواہش کو کچلا اور کچل کر کے میں نے وہ گناہ نہیں کیا، اس کو آزاد کر دیا، اگر وہ عمل تیری بارگاہ میں قبول ہے تو نجات دے دے۔ میرے نبی پاک فرماتے ہیں بس دعا ختم ہوئی تو اللہ نے پہاڑ دور پھینک دیا، اللہ نے نجات دے دی۔ اللہ کرے میری ملت کے جوان کو بھی یہ نیکی نصیب ہو جائے، اللہ کرے ماں باپ کی خدمت کرنے والے بن جائیں، اللہ کرے ہم مزدوروں کا حق دینے والے بن جائیں، اللہ کرے ہم بے ایمانی دھوکے بازی کو چھوڑ دیں۔ اگر کوئی ایسا عمل ہوگا تو اللہ دنیا میں بھی نجات دے گا مشکلوں سے، قبر میں بھی اللہ نجات عطا فرمائے گا، قیامت میں بھی اللہ۔ عمل کا وسیلہ دینا رب کی بارگاہ میں جائز ہے، بولیے اللہ کے ناموں کا وسیلہ دینا جائز ہے۔ کوئی بھی عبادت اگر خلوص کے ساتھ کی جائے، میرے نبی پاک نے فرمایا فرض نماز پڑھ کے تو جو دعا بھی مانگے گا رب تیری قبول فرما لے گا، فرض نماز پڑھ کے تو دو دعا بھی مانگے گا اللہ تیری، اس کا مطلب ہے اعمال کی برکت سے اللہ دعائیں قبول کرتا ہے، اللہ دعائیں قبول، بس پھر وہی دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں خلوص والے عمل کی توفیق عطا فرما۔ اچھا اگر یہ والا وسیلہ جائز ہے تو بتائیے نبی پاک کا وسیلہ جائز نہیں؟ عمل میں تو کوئی کوتاہی ہو سکتی ہے لیکن حضور کی وجاہت میں کوئی کوتاہی ہو سکتی، نبی پاک کی رحمت میں کوئی کمی ہو سکتی۔ ادھر سنو ایک پہلو ذرا گہرائی سے، ایک بات عقیدے کی اس کو یاد رکھنا، اللہ کو کوئی بندہ نا مجبور نہیں کر سکتا کہ ہم نے نبی پاک کو لا کے کھڑا کر دیا ہے تو اللہ مجبور نہیں ہو گیا، یہ سمجھ لیں اللہ مجبور ہے، ایک مجبور ہوتا ہے ایک پیار ہوتا ہے، ان دونوں چیزوں میں اللہ کو اپنے رسول سے پیار ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں میں دعا کرنے گیا اے اللہ میری امت پہ قحط نہ آئے، اللہ نے فرمایا ابھی نہیں آئے گا۔ اے اللہ میری امت کے چہرے نہ بدلیں، گناہ کریں تو مسخ نہ ہو، ابھی نہیں بدلیں گے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے ہاتھ اٹھایا کہ اللہ یہ آپس میں لڑے نہ، توجہ کرنا جملوں پہ، اے اللہ یہ آپس میں لڑے نہ۔ اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا ابھی یہ نہیں قبول کرنی دعا، اللہ بے نیاز ہے نا، چاہے قبول کرے اور چاہے، توجہ کرو غور کرو بات پہ، اللہ چاہے تو قبول کرے چاہے تو، اے اللہ میری امت لڑے نہ، تو یہ نہیں فرمایا حبیب قبول نہیں کرتا، کہ محبوب یہ دعا مجھ سے مانگ ہی نہ، اے حبیب تو دعا مانگ، تو مانگے میں قبول نہ کروں یہ ہو نہیں سکتا، اس طرح کر یہ دعا مجھ سے۔ نبی پاک نے منافقین کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ اے مولا تو مہربانی فرما، اے اللہ کرم فرما منافقین کو بھی بخش دے، تو میرے رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں رب کریم نے مجھے منع کیا، اے محبوب یہ والی دعا، یہ دعا ہی نہ مانگ، یہ دعا اللہ کو کوئی مجبور کر سکتا، لیکن اگر اللہ پیار کرے تو بھائی دنیا داری کا چودھری صاحب کا، مولوی صاحب کا، پیر صاحب کا ایک عام مشہور مقولہ ہے، فلاں بندہ آ گیا تھا اس کو میں انکار نہیں کر سکتا تھا، کیوں جی وہ بندوق لے کے آیا تھا، کر دینا تھا انکار، فلاں آدمی آ گیا تھا پھر میں اس کو انکار، اور فلاں بندے کو ساتھ لے آیا تھا اس کو انکار ہو سکتا، کیوں جی؟ دو باتیں ہوتی ہیں، یا پیار بڑا ہے یا عزت بڑی ہے، دو ہی باتیں ہیں، یا میں اس سے پیار بڑا کرتا ہوں یا میں اس کی، اللہ اپنے نبی سے پیار بھی بڑا کرتا ہے اور اپنے نبی کی عزت بھی بڑی فرماتا ہے، بس یہ سمجھ لے بات۔ وسیلے کا معنی یہ ہے کہ اللہ اپنے نبی سے پیار کرتا ہے، اپنے محبوب کو اللہ بڑی عزت عطا فرماتا ہے۔ نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کا یہ حال تھا کہ صحابہ ہر کام کے لیے دروازہ رسول پہ پہنچ جاتے تھے، پیاس لگی تو حضور کے پاس، بھوک لگی تو نبی پاک کے پاس، حضرت ابو ہریرہ کو حافظہ چاہیے تو نبی پاک کے پاس، کسی کو اولاد کی ضرورت ہے تو وہ رسول پاک کے پاس، کسی کو طاقت کی ضرورت ہے تو وہ بھی نبی پاک کے پاس، ہر آدمی جاتا تھا، انہیں پتا تھا دیتا خدا ہی ہے پر وسیلہ مصطفیٰ دیتا ہے صلی اللہ علیہ، اور حضور نے فرمایا انما انا قاسم، بخاری مسلم ہے، فرمایا میں تو بانٹنے والا ہوں، میں قاسم ہوں، واللہ یؤتی، ہاں عطا کرنے والا اللہ ہے، میں قاسم ہوں اور دینے والا اللہ ہے۔ صحابہ ہمیشہ نبی پاک کے واسطے سے دعا مانگتے، انہیں پتا تھا اگر تیرے واسطے سے مانگوں تو کوئی دعا بے اثر نہ ٹھہرے۔ ترمذی شریف، ابن ماجہ
دیگر تمام کتب میں امام احمد نے اپنی مسند میں نقل کیا. حضرت عثمان ابن حنیف کہتے ہیں میں نبی پاک کے پاس بیٹھا تھا تو ایک نابینا صحابی آئے, عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نابینا ہوں, میرے لیے دعا کریں, اللہ مجھے آنکھیں عطا فرمائے, دعا کریں. اب حضور نے پتہ کیا کہا, نبی پاک نے فرمایا دو باتیں ہیں, یا تو صبر کر لے یا میں دعا کر دیتا ہوں. صبر کرے گا تو اللہ جنت دے گا, یا تو صبر کر لے یا میں. صحابی بڑے پیارے تھے, کہنے لگے یا رسول اللہ جنت تو اللہ اپنے فضل سے دے گا ہی, میں نے نہیں صبر کرنا, مجھے آنکھیں چاہیے, اور پھر یہاں آ کے صبر کروں, این خزانے کے پاس جا کے صبر کروں, حضور میں نہیں صبر کرتا, آپ دعا کریں. نبی پاک نے دعا سکھائی, فرمایا 2 نفل پڑھ جا کے اور 2 نفل پڑھ کے میرے وسیلے سے دعا کر. کیا کر؟ اللہ سے کہہ کہ اللہ میں تیرے پاس تیرے رسول کا وسیلہ لے کے آیا ہوں, اور پھر کہنا یا محمد انی توجہت علیک, کہنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں, اور پھر اللہ سے کہنا کہ اے اللہ تو اپنے نبی کی سفارش میرے حق میں قبول فرما. کون سکھا رہا ہے؟ بولیے کس کو؟ بولیے. کہا جا میرے وسیلے سے جا کے دعا کر. حضرت عثمان کہتے ہیں وہ چلے گئے, 2 نفل پڑھے, حضور کے وسیلے سے دعا مانگی. فرماتے ہیں وہ چلے گئے پر ہم کوئی نہیں گئے. آپ کیوں نہیں گئے؟ تو صحابہ کا نظریہ بتاتا ہے کہ وہ گئے اس لیے نہیں کہ ہم حضور کا معجزہ دیکھ کے ہی جائیں گے. کہتے ہیں ہم گئے نہیں. تھوڑی دیر گزری تو وہ صحابی جو اندھے گئے تھے جب واپس آئے ہیں تو اللہ نے انہیں آنکھیں عطا فرما دی. گئے تھے تو نابینا تھے, آئے تو بینا ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا توسل, حضور کا وسیلہ خود حضور نے سکھایا ہے, خود نبی پاک نے. اور صحابہ کرام علیہم رضوان اس مزاج پر پورے عامل تھے. حضرت عمر فاروق صحابہ میں ایک دانشور شخصیت کا نام ہے, علم کے لحاظ سے, عمل کے لحاظ سے, بصیرت کے لحاظ سے, تقوی کے لحاظ سے ایک بڑی انفرادی اور منفرد شخصیت ہے. حضرت عمر کے زمانے میں قحط پڑ گیا, بارش نہیں ہوتی, حالات بڑے دگرگوں ہیں, پریشانی ہے. لوگ سیدنا فاروق اعظم سے پوچھتے ہیں حضور اب کیا بنے گا؟ جو میں نے پہلے حدیث آپ کی خدمت میں عرض کی وہ ترمذی اور ابن ماجہ سے. اب جو حضرت عمر کی روایت عرض کر رہا ہوں یہ صحیح بخاری میں موجود ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ مبارکہ, قلت آ گئی, قحط آ گیا, بارش شدید ہے, صحابہ پریشان ہے. جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں حضور کرنا کیا ہے؟ حضرت عمر پہلے تو خاموش رہے, پھر حضور کے چچا جناب عباس کو بلایا, کوئی بات نہیں کی. جناب عباس کا بازو پکڑا اور کھلے میدان میں لے گئے. حضرت عمر دعا کرتے ہیں اور پوری امت کو دعا کا طریقہ بتلاتے ہیں. حضرت عمر کہتے ہیں اگر قبول کرانی ہے تو یہ طریقہ اختیار کرو, اگر اللہ کی بارگاہ میں دعاؤں کو مستجاب کرانا ہے تو یہ رنگ ہے جو امت مسلمہ کو میں سکھا رہا ہوں. حضرت عمر نے جناب سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کیا سامنے اور دعا فرمائی, اللہم انا نتوسل الیک بنبیک, اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں تیرے نبی کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں, فتسقینا, ہمیں بارش عطا فرما. ہمیں کس کے وسیلے سے؟ حضور. اور پھر کہا اللہم انا نتوسلک بام نبیک, اے اللہ ہم نے اپنے نبی کے چچا کے وسیلے سے بارش عطا فرما. اے اللہ ہمیں اپنے رسول کے چچا کے وسیلے سے, حضرت عباس کے وسیلے سے بارش دے. صحابہ کہتے ہیں جب ہم گئے تھے دعا مانگنے تو خشک سالی تھی, اور جب گھروں کو آ رہے تھے تو ہمارے کپڑے بارش سے بھیگ چکے تھے. اللہ نے بارش عطا کس کے وسیلے سے؟ حضرت عباس. اچھا یہ بات یہاں قابل غور ہے, حضرت عمر کے وسیلے سے بھی دعا ہو سکتی ہے, دعا سیدنا عمر فاروق کے وسیلے سے بھی, لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک کے چچا, چونکہ حضرت عباس جب آیا کرتے تھے تو حضور کھڑے ہو کے استقبال فرماتے تھے آپ کو دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے والد کی یاد آتی ہے. حضرت سیدنا عمر نے بتلایا کہ میں اس کو لے کے جا رہا ہوں جو نبی پاک کے زیادہ قریب ہے, جو حضور کے زیادہ قریب ہے, ان کے وسیلے سے دعا فرمائی. امت کو کیا درس دیا؟ فرمایا جو بھی حضور کے قریب ہو اس کے وسیلے سے دعا کرو, اللہ تمہیں آسانیاں نصیب فرمائے گا. اب ہمارا حال یہ ہے, انتشار ہی انتشار ہے, اختلاف شک کی شک ہے, پریشانی. واضح حدیثیں موجود ہیں. میں آج ایک صاحب کو پڑھ رہا تھا, پتہ نہیں لوگ کیوں پریشانی کا شکار ہیں,
کیوں لوگ اس آزمائش کا شکار ہیں؟ کہتے ہیں جی وسیلہ نہیں دینا چاہیے، سیدھا سیدھا نیک عمل کرو۔ او میرے بھائی، السلام علیکم دوستوں، میں ہوں بلال حسین اور آپ دیکھ رہے تھے ہمارا یوٹیوب چینل ماشاءاللہ۔ اگر ہمارے چینل کی ویڈیو آپ دوستوں کو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ دوستوں تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ ماشاءاللہ۔